یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب جمی اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک محلے میں رہتا تھا جہاں ایک بہت پرانا گھر تھا۔ اس گھر میں صرف ایک آدمی اپنے بہت سارے پودوں اور بطخوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جمی اس آدمی کو پودوں کو پانی دیتے اور بطخوں کو کھانا کھلاتے دیکھتا تھا۔ ایک دن جمی نے سنا کہ اس آدمی کی بطخیں گم ہو گئی ہیں۔ جمی نے اپنے بھائی کے ساتھ ان بطخوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس محلے میں کوئی جنگلی جانور نہیں تھا۔ جمی نے سن رکھا تھا کہ اس محلے میں ایک لڑکی آتی ہے جس نے سرخ لباس پہنا ہوتا ہے، اور وہ صبح کے 3 بجے آتی ہے اور صرف 1 گھنٹے تک رہتی ہے۔ جمی کو ان باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا۔ جمی نے سوچا کہ ان بطخوں کو کوئی محلے کی بلیاں کھا گئی ہیں۔ ایک دن جمی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ جمی کو اس گھر سے چیخ کی آواز سنائی دی۔ جمی نے فوراً بھاگ کر اس گھر کی طرف دیکھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو منظر جمی کی آنکھوں نے دیکھا وہ بالکل خوفزدہ ہو گیا۔ بطخوں کے تالاب کے پاس خون آلود ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ آدمی خوفزدہ ہو کر اس ڈھیر کو دیکھ رہا تھا۔ جمی نے غور سے اس ہڈیوں کے ڈھیر کو دیکھا تو اسے اس ڈھیر میں بہت سارے کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے نظر آئے، اور وہاں سے بہت زیادہ بدبو آ رہی تھی۔ جمی فوراً اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس منظر کو دیکھے اور خوفزدہ ہو جائے۔ جمی جب رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹا تو وہی ہڈیوں کے ڈھانچے اس کے تصور میں آ رہے تھے، اور وہی بدبو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ جمی نے گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 12 بج رہے تھے، لیکن نیند جمی کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جیسے ہی صبح کے 3 بجے تو جمی کو آوازیں سنائی دینے لگی۔ جمی اپنے بستر سے نکلا اور کھڑکی کی طرف گیا، اور یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں کہ اچانک جمی کے سامنے ایک سرخ لباس میں ملبوس لڑکی چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ جمی اسے دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے بال بہت سیاہ تھے۔ جمی ابھی اس لڑکی کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اس لڑکی نے ایک دم پیچھے کی طرف دیکھا، اور وہ ایک دم دوڑ کر جمی کی کھڑکی کے ساتھ آ کر ٹکرائی۔ جمی یہ دیکھ کر اتنا ڈر گیا اور ایک دم سے پیچھے کی طرف گر گیا۔ اب وہ لڑکی بار بار کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی، جیسے اسے توڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جمی نے زوردار چیخ ماری، لیکن اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں گئی، اور وہ لڑکی کھڑکی کو بار بار کھرچتی رہی۔ جمی اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہا تھا۔ جمی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک مایا بھرا ہوا ہے، اور وہاں کیڑے رینگ رہے ہیں، بالکل ویسے ہی کیڑے جیسے اس تالاب کے پاس موجود کھوپڑیوں میں نظر آئے تھے۔ جمی بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ لڑکی کھڑکی توڑ کر اندر آنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم سے وہ غائب ہو گئی۔ جمی نے فوراً گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے، یعنی وہ لڑکی صرف 1 گھنٹے کے لیے آئی، اور جیسے ہی 4 بجے وہ وہاں سے چلی گئی، اور 1 گھنٹہ جمی اس دہشت میں پھنسا رہا۔ اب جمی کو اس بات پر یقین آ گیا کہ صبح 3 بجے ایک لڑکی سرخ لباس میں آتی ہے اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد 4 بجے غائب ہو جاتی ہے۔ جمی بہت زیادہ کانپ رہا تھا، اور اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی پوری زندگی میں اس رات کو کبھی نہیں بھول سکے گا۔ خاص طور پر اس لڑکی کا چہرہ اور وہ خوفناک منظر اس کو آخری سانس تک یاد رہے گا۔